بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 95 ہے، جس میں ہم گزشتہ اشعار کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ بعض بنی جہینہ، جو اس شاعر کے اشعار ہیں اور وہ اپنی بہادری اور اس کے ساتھ ساتھ محبوبہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ دَخَلْتُ عَلَى الْفَتَاةِ الْخِضْرِ فِي يَوْمِ الْمَطِيرِ الْكَاعِبِ الْحَسْنَاءِ تَرْفُلُ فِي الدِّمَقْسِ وَفِي الْحَرِيرِ فَدَفَعْتُهَا فَتَدَافَعَتْ مَشْيَ الْقَطَاةِ إِلَى الْغَدِيرِ وَلَثِمْتُهَا فَتَنَفَّسَتْ كَتَنَفُّسِ الظَّبْيِ الْغَرِيرِ فَدَنَتْ وَقَالَتْ يَا مُنَخَّلُ مَا بِجِسْمِكَ مِنْ حَرُورِ مَا شَفَّ جِسْمِي غَيْرُ حُبِّكِ فاهدئي عني وسيري وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير فإذا انتشيت فإنني رب الخورنق والسرير وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير يا هند من لي لمتيم يا هند للعان الأسير يعكفن مثل أساود التنوم لم تعكف بزوري۔ ترجمہ کرتے ہیں، وَلَقَدْ دَخَلْتُ عَلَى الْفَتَاةِ، میں دوشیزہ پر بارش کے دن اس کے پردے میں داخل ہوا۔ دخلت داخل ہونا، علی الفتاة لڑکی پر، الخدری جو کہ دوشیدہ، الخدر کہتے ہیں پردے کو بھی، فی الیوم المطیر مطر بارش کو کہتے ہیں، الیوم المطیر ایسا دن جس میں بارش برس رہی تھی، تو میں ایک دوشیزہ پر بارش کے دن داخل ہوا۔ الکاعب الحسناء ترفل فی الدمقس وفی الحریر، جو ابری ہوئی پستان والی، الکاعب وکواعب اتراہا اترابا، ابری ہوئی پستان والی عورت کو الکاعب کہتے ہیں۔ الحسناء خوبصورت، ترفل تختالو، تختالو کے معنی یہاں ہوں گے کہ ناز نخرے والی، وہ نخرے کر رہی تھی، ترفلو و تختالو، ٹھیک ہے۔ فی الدمقس البریسم الابیض، اس کا مراد ہے سفید ریشم، الدمقس سفید ریشم، وفی الحریری حریر کہتے ہیں ریشم کو، تو وہ سفید حریر اور ریشم میں بیٹھی ہوئی تھی یا موجود تھی یا اس نے پہن رکھی تھی یہ والی حریر، الکاعب الحسناء۔ فدفعتها فتدافعت، میں نے اس کو اپنے ساتھ جانے کے لیے مجبور کیا، تو کیا ہوا؟ فتدافعت، تو وہ اسی طرح خوشی سے تیز چلنے لگی۔ فدفعتها، میں نے اس کو یعنی دھکا دیا یا راضی کیا یا آگے بڑھایا، فتدافعت تو وہ آگے بڑھ گئی، یعنی میں نے ان سے کہا تو وہ راضی ہو گئی اور آگے بڑھنے لگی اور تیزی سے چلنے لگی۔ مشی القطاۃ، چلنے کا کس طرح سے چل رہی تھی؟ ایک پرندہ، القطاۃ ایک پرندہ ہے جس کو اردو میں بٹ تیتر کہتے ہیں، بٹ تیتر کی طرح وہ چلنے لگی۔ الی الغدیر، غدیر کہتے ہیں حوض الماء، پانی کی تالاب کی طرف وہ تیزی سے چلنے لگی۔ ولثمتها فتنفست، میں نے اس کا بوسہ لیا، لثمتها لثما تقبیل الوجہ، چہرے یا گال کو بوسہ دینا، تو کہتے ہیں میں نے ان کو بوسہ کیا کہتے ہیں میں نے ان کا بوسہ لیا تو وہ ہرن کے چھوٹے بچے کی طرح ٹھنڈا سانس لینے لگی کہ ایسی حالت میں کوئی نہ دیکھ لے۔ فتنفست، تو اس نے سانس بھری، کتنفسی الظبی الغریری، ایسی ہرنی کی بچی کی طرح، چھوٹے بچے کی طرح اس نے سانس بھری کہ ایسی حالت میں اسے کوئی نہ دیکھ لے، یعنی گھبرا گئی تھوڑی بہت۔ وَلَثِمْتُهَا وَقَبَّلْتُهَا فَدَنَتْ وَقَالَتْ يَا مُنَخَّلُ، پھر وہ قریب ہو گئی، دنا یدنو، ثم دنا فتدلى، دنا یدنو قریب ہونا، قروبا، تو وہ بہت قریب ہو گئی۔ وقالت، اور اس نے کہا، یا منخلو، اے منخل یا اے منخل، تیرے جسم پر یہ تپش کیوں؟ ما بجسمک من حروری، الحر والبرد، الحر کہتے ہیں گرمی کو، البرد کہتے ہیں سردی کو، تو کہا ما بجسم کی، آپ کے جسم
پر یہ کیا ہے، اتنی گرمی کیوں ہے آپ کے جسم پر؟ ما شف جسمی غیر حب کی، میں نے کہا بجز تیری محبت کے میرے جسم کو کسی چیز نے لاغر نہیں کیا، اس وقت مجھ سے خاموش ہو جا اور چلتی رہے۔ ما شفا ای ہزلا، ہزلا ہزیل، رجل ہزیل یعنی کمزور آدمی، ہزیل، ٹھیک ہے، اور رجل قوی چست اور طاقتور۔ تو ما شف جسمی، میرے جسم کو لاغر نہیں کیا، غیر حب کی، مگر تیری محبت نے، تیری محبت نے میرا یہ حال کر دیا ہے، اور میں اس حالت میں ہوں کہ لاغر ہو چکا ہوں، یا اسی طرح میرے جسم پر تپش ہے، ایک گرمی ہے، ایک کمزوری ہے۔ فہدئی، تو تم سکون پکڑ لو، ہدأ یہدؤ ہدو، ہدو کہتے ہیں خاموشی اور سکون اختیار کرنے کو، اطمینان کو، عنی میرے سے، وسیری اور آگے کو بڑھ۔ میں نے ان سے کہا خاموش ہو جاؤ، فی الحال میں بات کرنے کے موڈ میں بھی نہیں، اور مجھے بہت تھکاوٹ بھی ہے، اور مجھے لاغر آپ کی محبت نے کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَأُحِبُّهَا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وَتُحِبُّنِي، اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وَيُحِبُّ، اس کا ترجمہ ہے، اور یحب اصل میں یحب ہے، لیکن شعر کے وزن کے لیے اس کو یحب لکھا ہے، ورنہ اصل تو یحب۔ اور محبت ناقتہا، اپنی اونٹنی سے، بعیری، اور اس کی اونٹنی میرے اونٹ کے ساتھ محبت، اس کی اونٹنی میرے اونٹ کے ساتھ، بعیر کہتے ہیں مذکر کو یعنی نر کو، تو اس کی جو اونٹنی ہے وہ میرے اونٹ سے محبت کرتی ہے، اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ شَرِبْتُ مِنَ الْمُدَامَةِ، اور میں نے چھوٹے بڑے پیالوں سے شراب خالص پی ہے، کم اور زیادہ مال کے عوض، کہتے ہیں شربت من المدامۃ، المدامہ الخمر العتیقہ، ٹھیک ہے، یعنی خالص شراب میں نے پی ہے، بالصغیری، چھوٹے کپ، و بالکبیر، اور بڑے پیالے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مدامتی شراب خالص کو کہتے ہیں، صغیر اور کبیر چھوٹے اور بڑے پیالے، یعنی یا کم اور زیادہ مال مراد ہے، یعنی المال الصغیر القلیل، المال الکبیر الکثیر، کسی نے تھوڑا مال دیا، کسی نے زیادہ مال دیا، تو میں نے اس سے شراب پی، یا شراب کے عوض میں نے یہ مال لیا ہے۔ آگے ہیں فَإِذَا انْتَشَيْتُ فَإِنْ انْتَشَى الرَّجُلُ إِذَا سَكُرَ، جب آدمی نشے کی حالت میں ہوتا ہے، فَإِذَا انْتَشَيْتُ، اور جب میں نشے کی حالت میں ہوتا ہوں، فَإِنَّنِي رَبُّ الْخَوَرْنَقِ وَالسَّرِيرِ، تو میں خورنق اور تخت شاہی یا سدیر نہر کا مالک ہوتا ہوں، یعنی جب میں نشے کی حالت میں ہوتا ہوں تو میں اتنا مست ہوتا ہوں کہ ہر چیز مجھے اپنی ملکیت نظر آتی ہے۔ فَإِنِّي رَبُّ ای مالک الخورنق، خورنق کسے کہتے ہیں؟ نعمان ابن منذر بادشاہ کے تخت کا نام ہے، نعمان ابن منذر جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے تخت کا نام ہے، والسریری، اور اسی طرح بہت سارے تخت اور چارپائیوں کا میں اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہوں۔ جب میں سکران کہتے ہیں نشاور آدمی، اس کو نشہ چڑھ گیا ہو۔ وَإِذَا صَحَوْتُ، اور جب میں بیدار ہوتا ہوں، جب نشہ اتر جاتا ہے، صحا من النوم، صحا من النوم، نوم سے یعنی نیند سے بیدار ہوا، انا صحوت من النوم صباحا، میں صبح نیند سے بیدار ہوا، صحا ضد السکر یعنی بیدار ہونا۔ فَإِنَّنِي رَبُّ الشُّوَيْحَةِ وَالْبَعِيرِ، اور جب میں نشہ اتر جاتا ہے میرا تو پھر میں وہی بکری اور اونٹوں والا ہوتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے دونوں اشعار کا کہ نشے کی ترنگ میں بادشاہ، اور حقیقت میں تو رعیت ہی ہوں۔ اصل میں جب نشہ آتا ہے تو میں اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرتا ہوں، جب نشہ اتر جاتا ہے تو میں وہی بھیڑ بکریوں والا، اس کے پالنے والا یا چراگاہ کہلاتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں۔ یا ہندو من لمتیم، اے ہند اس شخص کا کون ہے جس کو محبت نے ذلیل کر دیا۔ متیم کہتے ہیں جس کو محبت نے ذلیل کیا ہو، غلام بنایا ہو۔ یا ہندو، اے ہند کون ہے اس بیچارے عبد اور بندے یا اس یتیم کے لیے۔ یا ہند للعان الاسیری، اسی طرح اے ہند اس عاجز قیدی کا کون ہے۔ العانی، عانی کا ترجمہ ہے قیدی اور عاجز اور ذلیل، الاسیر قیدی کو کہتے ہیں، یعنی ایسے آدمی جس کو محبت نے ذلیل کیا ہو، متیم کیا ہو، اس کے لیے کون ہے۔ اور جو
اسیر ہو اور قید سلاسل ہو، اس کے لیے کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، تو اس لیے اس سے مدد مانگ رہا ہے۔ یعکفن مثل اساود التنوم، یہاں پر کہتے ہیں اور خوشبو والی وہ عورتیں ان بالوں کی چوٹیاں بناتی ہیں۔ یعکفنا، یعکفنا کا معنی ہے عکفت المرأۃ، عورت کے بالوں کو گوندنا، چوٹی بنانا، تو وہ عورتیں چوٹیاں بناتی ہیں، سر کے بال بناتی ہیں۔ مثل اساود التنوم، مثل کس کے؟ کہتے ہیں تنوم درخت کے سیاہ سانپوں کی طرح۔ تنوم کے درخت میں سانپ ہوتے ہیں، اور وہ بھی بالکل گویا کہ سانپوں، عورتوں کے جو بال ہیں وہ یعنی مثل یا اس کے شبیہ ہیں، جو سانپ تنوم درخت میں ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اساور سیاہ سانپ کو کہتے ہیں اساود، اساود سیاہ سانپ، اساود۔ تو اساود التنوم، وہ سانپ جو تنوم درخت میں ہوتے ہیں، اسی طرح وہ اپنی چوٹیاں بناتے ہیں۔ لم تعکف بزوری، آگے کہتے ہیں اور بالوں کی یہ چوٹیاں ناحق نہیں بنائی جاتی، بلکہ زلفوں کا یہ پیچ و خم ان کے شایع نشان ہے۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ وہ عورتیں اگر بالوں کو بناتی ہیں تو یہ ناحق نہیں بناتی، ان کا حق ہے، کیونکہ ان کے بال ہی اتنے ہوتے ہیں اور ان کے شایع نشان چوٹیاں بنانا ہوتا ہے، اگرچہ وہ سانپ کے طرح اور اس کے شبیہ اس کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو یہ اشعار بڑے زبردست رہے اور بہت اس میں ہم نے سیکھا۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔